مگر بات کسی اور کی ہے، لفظ میرے ہیں مگر نعت کسی اور کی ہے۔ لفظ میرے ہیں مگر نعت کسی اور کی ہے، عرش پہ جھوم کے پڑھتے ہیں فرشتے صحرا، یہ تمہاری نہیں بارات کسی اور کی ہے، یہ تمہاری نہیں بارات کسی اور کی ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں مبارکبادی بھی پیش کر رہا ہوں مخلص و محترم عالی جناب عزت مآب گرامی وقار محرم علی انصاری صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب تبریز صاحب، جناب محمود صاحب، جناب نور عالم جی اور جناب مقصود عالم صاحب، ان حضرات کے خانوادے کا ایک چشم و چراغ جو کل کیا دولہا بنے گا کہ رسول اللہ کے گھر میں وہ پہلے ہی دولہا بن چکا ہے۔ یہ دولہا تو بعد میں بن رہا ہے، وہ پہلے دولہا بن چکا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسا دولہا ہے؟ حافظ قاری مولانا صابر صاحب قبلہ مصباحی، آپ جامعہ شفیہ مبارک پور کے ایک اچھے عظیم پروڈکٹ ہیں اور اس وقت الحمدللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ آپ کی وہ جگہ نہیں ہے، کیوں مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ یہاں آ جائیے، آ جائیے آ جائیے آپ یہاں آ جائیے۔ تو حافظ محفوظ عالم صاحب قبلہ، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے شاگرد ہیں جو بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ محرم علی صاحب نے زندگی میں اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ کوئی کھیتی کرتا ہے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے حافظ قرآن کی صورت میں بہت بڑی نیکی کیا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو پہلوان بناتا ہے، کوئی ماسٹر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹا محفوظ عالم کو ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر ماسٹر نہیں بنایا، پہلوان نہیں بنایا، انہوں نے بنایا تو حافظ قرآن بنایا۔ اور وہ حافظ قرآن جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا ہے آپ نے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میدان قیامت میں جہاں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، حفاظ کرام کے والد کے سر پہ اللہ تبارک و تعالی ایک تاج عطا فرمائے گا۔ اب وہ سوچے وہ تاج جب حافظ قرآن کے والد کو وہ تاج عطا کیا جائے گا تو جب باپ بیٹا کے حافظ ہونے کی وجہ سے باپ کا رتبہ بڑھ رہا ہے تو وہ جس کے سینے میں قرآن کا 30 پارہ ہو وہ حافظ قرآن کتنا با کمال ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس وقت منبر شریف پہ یہاں دیکھیے علماء کرام کا ایک اچھا خاصا عظیم قافلہ منبر شریف پہ خیمہ زن ہے۔ حضرت علامہ نور الحسن صاحب قبلہ، حضرت حافظ سراج صاحب، مولانا صابر صاحب قبلہ مصباحی، مولانا اصغر صاحب، حافظ عالمگیر صاحب، مولانا محرم علی صاحب، یہ ایک کوہنہ مشق حافظ ہیں علاقے میں جس نام سے وہ مشہور ہیں، حافظ سننا صاحب۔ اور یہ ادھر دیکھیے مولانا نظام الدین صاحب برگو سمر، خطیب اعظم ہندوستان پیکر اخلاص محب گرامی حضرت مولانا فیاض صاحب، یہ علماء ادھر مولانا منصور صاحب، کئی خطبہ مولانا اسد علی صاحب قبلہ مدذل لہ العالی، جنہوں نے الحمدللہ اچھی قیادت کی ہے۔ اس وقت صدارت کی کریے، قیادت کریے، یہ سارے علماء شورا کے حوالے ہیں۔ مجھے نعت پڑھنے کا وہ خوبصورت لہجہ میرے پاس نہیں ہے کہ برگو سمر کی طرح میں نعت پڑھوں، لیکن میں مرید ہوں تاج الشریعہ کا، اس بنا پہ سرکار تاج الشریعہ کے عرس کا یہ خوبصورت سنہرا موقع چل رہا ہے۔ میں چاہوں حضور تاج الشریعہ کا یہ پڑھوں گیا، تھوڑا محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ، تھوڑا ایسے نہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو
میرے شمسو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے یا رسول اللہ تاج الشریعہ زندہ باد نعرہ تکبیر تاج الشریعہ کا نام صرف آپ سنتے آئے ہیں، میں بتا دوں کہ تاج الشریعہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک مشن پر سارے علماء ساری شخصیتیں کام کر رہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں جتنا کام حضور تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو عام کرنے میں اپنی زندگی صرف فرمایا ہے، پورے دنیا کے علماء کو ایک طرف رکھا جائے اور تنے تنہا تاج الشریعہ کو ایک طرف رکھا جائے، اکیلے تاج الشریعہ بھاری ہو جائے گا، اکیلے حضور تاج الشریعہ بھاری ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف اس بنا پہ نہیں، کہیں پہ اعتقاد ہے تو کہیں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار تو کہے جاتے ہیں، لیکن بیچ پیچھے وہ اپنے صلح کا بھی جامع اس لیے ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بالکل واقعی خالص بالکل فریش ہے، وہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن آیا تو وارث علوم اعلیٰ حضرت قاضی القضات ہند شیخ الاسلام والمسلمین فخر ازہر حضرت علامہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان، اللہ ان کی قبر پر ابر بارہ برسائے۔ محبت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے۔ یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، میرے اس کلام کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا، ایک حدیث مصطفیٰ آپ کے مطالعے کی میز پر میں نے رکھا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ کی گفتگو میں کر سکتا ہوں، کریں؟ 5 منٹ کی گفتگو میری سن لیجیے آپ، صرف 5 منٹ کی گفتگو، اور مقصد صرف علماء کرام جہاں تشریف لائے ہیں تو یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں، مقصد ہے آج جناب حافظ محفوظ صاحب کی شادی خانوادی کی یہ محفل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کل کی تمام تقریبات کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حافظ محفوظ صاحب آپ کی بستی کا ہے الحمدللہ، لیکن علماء کرام کی نظر میں یہ محفوظ عالم بھی ہے اور محبوب بھی ہے، سبحان اللہ، یہ محفوظ بھی ہے محبوب بھی ہے۔ بچے میں نے بہت پڑھائے، سچی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے بچوں کو میں نے پڑھایا، لیکن پڑھنے کے درمیان پڑھنے کے دور میں وہ بھی شعبہ حفظ میں پڑھنے والا بچہ اور اعلیٰ حضرت کی ذات سے اتنی محبت کرنے والا میں نے اپنی زندگی میں شعبہ حفظ کے بچوں میں اتنی محبت کرنے والا بچہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ حافظ محفوظ کو دیکھا کہ وہ حفظ کے دوران اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر مقالہ نویسی بھی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات پر بھی مقالہ نویسی کرتے تھے، مضمون نویسی کرتے تھے، الحمدللہ مضمون نویسی بھی اچھی ہے،
الحمدللہ. اور بڑے بڑے عنوان پر بڑے بڑے جو دقیق عناصر ہیں وہاں اپنا قلم کو چلاتے ہیں. الحمدللہ یہ خال خال کہیں کہیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا. دعا کریں گے. اور سب سے بڑی خصوصیت ہے حافظ محفوظ عالم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ایک دم مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. اور کبھی بھی جہاں بھی رہے اور زمانے والے کو ہمیشہ یہی پیغام دیتے رہے. کبھی کسی نے سر ابھارا تو کسی نے سر ابھارا اور نئے نئے چولے میں سامنے آئے. وہاں بھی حافظ محفوظ نے یہی کہا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ عالم ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ حضرت ہے, لیکن وہ صرف عالم ہے, وہ صرف حضرت ہے. امام محمد رضا حضرت بھی ہے تو اعلیٰ حضرت ہے. امام محمد رضا حضرت بھی ہے تو اعلیٰ حضرت ہے. اور ایسے اعلیٰ ہیں, ایسے اعلیٰ کہ ان کا علم اعلیٰ, کردار اعلیٰ, علم اعلیٰ, تقوی اعلیٰ, بزرگی اعلیٰ, شرافت اعلیٰ, کمال میں اعلیٰ, بلندی میں اعلیٰ, تب جا کر کے وہ اعلیٰ حضرت ہیں. اور ایسے اعلیٰ کہ جب امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنے نبی کو بھی اعلیٰ سے یاد کیا, سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو الحمدللہ تقریریں ہوتی ہیں اور تقریریں ہوتی رہیں گی. لیکن ایک حافظ قرآن کی شادی ہے تو ایک حافظ قرآن ہم لوگ اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں کہ حافظ بنا کے کیا کریں گے. اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں حافظ بنا کے کیا کریں گے, وہ صرف قرآن پڑھے گا, وہ 3-4 ہزار روپیہ کمائے گا. ارے یاد رکھیے حافظ قرآن کو پیسے کے برابر آپ سمجھ رہے ہیں, پیسے کے برابر آپ ان کی قیمت سمجھ رہے ہیں. حافظ قرآن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جائے گا. ایک نمازی کی جنت محدود ہے, ایک حاجی کی جنت محدود ہے, ایک زکات دینے والے کی جنت محدود ہے, ایک شہید کی بھی جنت محدود ہے, لیکن ایک حافظ کی جنت اتنی عظیم جنت, اتنی بڑی جنت ہے. حکم ہوگا قرآن شریف سورہ فاتحہ الحمدللہ سے پڑھتا جا, والناس کی سین تک پڑھتا جا, اور ایسے نہیں پڑھنا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا, جہاں تک کہ جہاں سے شروع ہوا جہاں تک جا کے ختم کرے گا وہاں تک کہ اس کی جنت ہوتی چلی جائے, وہاں تک کہ اس کی جنت ہے. اتنی بڑی جنت ایک حافظ قرآن کی ہے. سوچیے مصطفیٰ کے دیوانے. اور ایسے نہیں کہ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, حضر کے ساتھ نہیں, ترتیل کے ساتھ پڑھ, بالکل ٹھہر کے پڑھتا جا. ایک حافظ قرآن کی قیمت کو آپ نے پیسہ سمجھ لیا, اس کی تنخواہ سمجھ لیا, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بن کے کیا کریں گے. یاد رکھے گا ہم تو اس دلہن اس لڑکی کے باپ کو بھی ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے داماد تلاشا تو حافظ قرآن تلاشا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک وہ لڑکی اپنے قسمت پہ ناز کرے. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام مالک بہت بڑے پائے کے امام گزرے ہیں, بڑے پائے کے امام, اتنے بڑے امام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے امام گزرے ہیں. اب اس کو شروع کروں تو وقت لگے گا, لیکن ایک محدث کی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ جنت میں میدان قیامت میں کوئی عورت کہے گی ہم نمازی کی بیوی, کوئی کہے گی کہ ہم جو حاجی کی بیوی ہیں, کوئی کہے گی ہم زکات دینے والے کی بیوی, کوئی کہیں گے عالم کی بیوی ہیں, کوئی کہے گی حافظ قرآن کی بیوی. ان کی اہلیہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کو قیامت کے میدان میں فخر ہوگا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم ایک محدث کی بیوی ہیں, ہم ایک محدث کی بیوی ہیں. تو وہ دولہا بھی اپنے قسمت پہ ناز کرے کہ اس کے نصیبے میں ایک دولہا آیا تو ماسٹر نہیں, انجینئر نہیں, ڈاکٹر نہیں, قرآن کا 30 پارہ جس کے سینے میں ہے. حافظ قرآن دولہا سب کو میسر نہیں ہوتا, یہ اپنے نصیب کی بات ہے, یہ اپنے نصیبے پہ ناز کرے وہ دولہن. اس لیے ہم مبارکبادی پیش کریں اس دولہن کے والدین کو, اور جس نے بھی اس رشتے کو مضبوط فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بھی قبول فرمائے. نبی آکر جناب رسول اللہ نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس. یا تو عالم بنو, یا تو علم سیکھنے والا بنو, یا سننے والا بنو, یا نہیں تو کم سے کم
محبت کرنے والا بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم بنو نہیں تو سیکھنے والا بنو, سننے والا بنو نہیں تو کم سے کم محبت کرنے والا بنو. پانچواں نہ بنو ہلاک ہو جاؤ گے. زور سے بولے سبحان اللہ. پانچواں نہ بنو ہلاک ہو جاؤ گے. پانچواں بننے کی کوشش نہ کرے, یا تو عالم بنے یا تو متعلم بنے یا سننے والا بنیے, اور نہیں بن پائے عالم یا متعلم یا سننے والا تو کم سے کم ان علماء کرام سے محبت کرنے والا بن جائیے. پانچواں بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من جلس العلماء جلس لی, من قعد العلماء قعد لی, من صافح العلماء صافح لی, من زار العلماء زار لی. جس نے ایک عالم دین کی مجلس میں بیٹھا, نبی فرماتے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھا. جس نے ایک عالم دین کی زیارت کیا, نبی فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کیا. قرآن اعلان کر رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی کہہ دو جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں. مولا علی سے پوچھا جائے, اے داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا, داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہمارے اپنے رب کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا. تو یہ حافظ قرآن ہے, ان کی قیمت پیسہ نہیں ہے, ڈالر ریال نہیں ہے. وہ دلہن والے خوش نصیب ہیں کہ ایسا حافظ قرآن داماد اللہ تعالیٰ نے انہیں میسر فرمایا. اس لیے ہم دعا کرنے کے ہاتھ مقصد سے حاضر ہیں. اصل خطاب تو حضرت علامہ مولانا فیاض صاحب قبلہ, مولانا نور الحسن صاحب قبلہ, حافظ صاحب قبلہ, دیگر علماء کرام شورا اسلام ہیں, ان کے بیانات ہم سبھی حضرات کو سننا ہے. میں نے کچھ دیر صرف اس لیے آیا کہ یہ ہمارا گھر کی طرح ہے, یا یہ کہیے کہ ہم بہت دنوں سے اس گھر کا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے محرم صاحب, آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر گاؤں کے لوگوں پر بھی آپ نے ایک عبرت نشان بنایا ہے تاکہ بیداری آنی چاہیے. حافظ قرآن بنائیے, علماء پیدا کریں, حفاظ پیدا کریں. یہی علماء حفاظ ہماری زندگی کی ضرورت ہے, یہاں بھی ضرورت ہے, قیامت میں بھی ضرورت ہے. اور حق تو یہ ہے کہ علماء کی ضرورت آپ کو جنت میں میسر ہو جائے. جنت میں بھی آپ کو علماء کی ضرورت ہے. اس لیے علماء سے محبت کریے. بڑے لوگ ہیں علماء سے دور رہتے ہیں, کیا ملے گا دور رہ کر کے؟ علماء کی قربت میں آئیے, علماء کی صحبت میں آئیے, یہی بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ دیر آپ سے کہا ہے اور سنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے کہنے میں غلطیاں ہو گئی ہو, مولا معاف عطا فرمائے. پڑھ لیجیے, ہم لوگ پڑھ لیجیے کلمہ شریف, لا